ابو عبیدہ نے جلدی سے ایک دوسری میٹنگ بلائی اور اپنے سارے جنرلز کو بلا کر پوچھا کہ اب ہمیں اتنی بڑی فوج کے سامنے کیا کرنا چاہیے، جس پر سارے جنرلز کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں امیسا، جسے آج کے زمانے میں ہومز کہا جاتا ہے، اس سٹی کو بغیر کسی لڑائی کے چھوڑ کر یہاں سے واپس دمشق کی طرف جانا چاہیے، جدھر اس وقت خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ موجود تھے۔ لیکن جانے سے پہلے ابو عبیدہ ابن جراح نے اس سٹی کے فائنانس منسٹر کو بلایا اور اسے آرڈرز دیے کہ یہاں جتنے لوگوں سے بھی جزیہ ٹیکس لیا گیا تھا ان سب کو وہ پیسے واپس کر دیے جائے، کیونکہ یہ جزیہ ٹیکس ہم نے ان کی حفاظت کے لیے لیا تھا، اور اب جب ہم ان کی اور حفاظت نہیں کر سکتے تو اس ٹیکس پر بھی اب ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ادھر مسلمان اس سٹی کو چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور وہاں وہ فائنانس منسٹر اپنی ٹیم کے ساتھ امیسا کے ہر گھر تک جا کر لوگوں کو ان کے ٹیکس کے پیسے واپس دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر یہاں کے لوگ اگین حیران رہ گئے کہ آخر یہ کیا مخلوق ہے کہ ہم تو صرف اس بات پر خوش تھے کہ انہوں نے ہمارے علاقے فتح کرنے کے بعد ہمیں نہیں مارا اور ہماری عورتوں کو بھی کچھ نہیں کہا اور ہماری زمینیں بھی نہیں چھینی، اور اب اس سب کے بعد بھی یہ ہم سے لیا گیا ٹیکس بھی واپس کر کے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بندے نے مسلمانوں کے جنرل کے پاس آ کر یہ تک کہا کہ خدا آپ لوگوں کو ہمارے اوپر دوبارہ لائے۔ تو آخر مسلمان اس سٹی ہومز کو چھوڑ کر یہاں سے دمشق کی طرف روانہ ہوئے، جہاں خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ دمشق پہنچتے ہی دوبارہ سارے جنرلز کی میٹنگ سٹارٹ ہوئی کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب جب یہ میٹنگ چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک میسنجر جارڈن اردن سے عمرو ابن عاص کا لیٹر لے کر ابو عبیدہ کے پاس پہنچا، اور اس لیٹر میں لکھا تھا کہ رومن امپائر کی فوج کی طاقت کو دیکھ کر صرف جارڈن میں نہیں بلکہ ہر طرف بہت سارے کرسچنز بغاوت کر رہے ہیں، اور اب جب انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان اس فوج کے ڈر سے امیسا چھوڑ کر واپس آ چکے ہیں تو ان کا کانفیڈنس اور بھی بڑھ چکا ہے، اور ہر طرف ان بغاوتوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اب مسلمان دونوں طرف سے پھنس چکے تھے، مطلب ان کے سامنے رومن امپائر کی 2 لاکھ کی فوج ان کی طرف بڑھ رہی تھی اور ان کے پیچھے ہر طرف لوگ بغاوتیں کر رہے تھے۔ تو مسلمان جنرلز کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہاں دمشق میں رہنا بھی بہت ہی ڈینجرس کام ہے، لیکن دمشق اتنی بڑی سٹی تھی، مطلب یہ فیصلہ ان جنرلز نے نہیں بلکہ مدینہ میں خلیفہ عمر بن خطاب اور ان کے منسٹرز عبد الرحمن بن عوف، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنا تھا۔ تو صرف کچھ ہی دنوں میں ڈائریکٹ مدینہ سے عمر بن خطاب کا لیٹر دمشق پہنچا، جس میں لکھا تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ دمشق کی اس سٹی کو چھوڑ دیا جائے، اور صرف دمشق کو نہیں بلکہ پورے شام کو چھوڑ دیا جائے، اور یہاں سے پیچھے ہٹ کر کوئی ایسی جگہ جنگ کے لیے سلیکٹ کر جس کی لوکیشن ایسی ہو کہ اس کے پیٹھ کے پیچھے عرب کا علاقہ ہو، تاکہ پیچھے سے کوئی بغاوتیں نہ ہو سکے اور ہمارے سارے دشمن ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آرڈر پر کام شروع ہو گیا، اور مسلمان دمشق کو چھوڑ کر پیچھے ہٹے اور جارڈن میں عمرو ابن عاص کی فوج کی طرف روانہ ہوئے۔ بٹ جانے سے پہلے یہاں کے سارے لوگوں سے بھی جو ٹیکس لیا گیا تھا ابو عبیدہ نے وہ ٹیکس واپس کرنے کا حکم دیا، اور یہاں کے لوگ بھی حیران ہوئے کہ یہ کون لوگ ہیں آخر مسلمانوں کی یہ فوج اور عامر ابن عاص کی فوج یرموک کے دریا کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی، اور ساتھ ہی شام میں مسلمانوں کی جتنی بھی فوج وہ سارے بھی آ کر مسلمانوں کی اس فوج کے ساتھ شامل ہو، اور یہ سب رومن امپائر کی فوج کا انتظار کرنے لگے۔ وہاں مدینہ میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے منسٹرز بہت ٹینشن میں تھے کہ اب اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کریں گے، کیونکہ یہ اب تک اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ تو انہوں نے اس فوج کی مدد کے لیے مدینہ میں اس فوج کے لیے لوگ جمع کرنا شروع کر دیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں سب کو بلا کر ایک بہت ہی زبردست اسپیچ کی، جس میں سب سے پہلے وہ صحابہ بھی سامنے آئے جو اسلام کی پہلی جنگ بدر میں بھی شامل تھے، اور اب ان کی ایج بھی بہت زیادہ تھی، لیکن یہ جنگ اتنی خطرناک تھی کہ جنگ بدر کے 100 صحابہ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ مطلب جنگ بدر کے 313 میں سے 100 صحابہ، جو ایک بہت بڑا نمبر ہے، تو یہ بدری صحابہ بھی بالکل جنگ بدر کی طرف اب تلوار اٹھا کر جنگ یرموک کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے۔ انہی 100 صحابہ کو دیکھ کر 1000 اور صحابہ بھی اس جنگ کے لیے تیار ہوئے، اور ان 1000 صحابہ کو دیکھ کر 5000 اور مسلمانوں نے بھی یرموک کی طرف جانے کا وعدہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ کیا کہ وہ خود اس جنگ کو یرموک میں لیڈ کریں گے، لیکن پھر باقی صحابہ نے انہیں سمجھایا کہ یہ جنگ جیتنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہ جنگ ہار جائے اور خلیفہ کو بھی نقصان پہنچے، تو اس سے اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا، تو آپ اس جنگ کے لیے خود مت جائیں۔ اب وہاں یرموک کے میدان میں ایک طرف 2 لاکھ اور دوسری طرف صرف 30,000 کی فوج کھڑی تھی، لیکن کافی دن گزرنے کے بعد بھی ان دونوں فوجوں میں کوئی بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر رہا تھا، اور کئی ہفتوں تک رومن کیمپ سے رات کو شراب اور پارٹیز کی آوازیں آتی رہتی تھی،
اور ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ لوگ کوئی جنگ کرنے کے لیے آئے. تو یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے سوچا کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش چل رہی ہو. تو اچانک ایک دن رومن جنرل واہان کا ایک بندہ مسلمانوں کی کیمپس کی طرف آیا اور ابو عبیدہ سے کہا کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اپنا کوئی اسٹرانگ جنرل کل ہماری طرف بھیجیں. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آف کورس خالد بن ولید کو ان کی طرف بھیجا. جیسے ہی خالد بن ولید وہاں پہنچے تو رومن جنرل نے انہیں ڈرانے کے لیے اپنی فوج کو فل سیدھی لائن میں کھڑا کیا اور فل آرمر کے ساتھ بھر دیا تاکہ مسلمان جنرل کے دل میں رومن امپائر کا خوف بیٹھ جائے. بٹ یہ لوگ کس کو ڈرا رہے تھے؟ خالد بن ولید کو؟ I don't think so. خالد بن ولید ان ساری چیزوں کو اگنور کر سیدھا رومن جنرل کے پاس پہنچے. تو جنرل ساروں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنی اسپیچ سٹارٹ جس میں انہوں نے جیزس کرائسٹ کی کچھ تعریف کرنے کے بعد اپنے بادشاہ ہرکل کی تعریف کرنا شروع کی اور کہا کہ ہرکل رومن بادشاہ پوری دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ہے. اور جب وہ اس کی کچھ زیادہ ہی تعریف کرنے لگا تو خالد بن ولید نے اسے روک دی اور کہا یس میں مانتا ہوں کہ تمہارا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ، ہمارے بادشاہ سے بھی بڑا بادشاہ، لیکن جس آدمی کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا وہ اصل میں کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں بلکہ خلیفہ ہے. اور جس دن اس کے دل میں بادشاہت کی تھوڑی سی بھی خواہش پیدا ہوئی ہم اس کو اس کی پوزیشن سے ہٹا دیں گے. اور یہ بات بالکل صحیح تھی کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یرموک کی مسلمانوں کی اس فوج میں خلیفہ عمر بن خطاب کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی شامل تھے، لیکن کسی جنرل کی حیثیت میں نہیں بلکہ ایک عام سولجر کی طرح. اس کے علاوہ پچھلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر بھی اس جنگ میں ایک عام سولجر کی طرح شامل. اور اس فوج کے جنرل سارے ایسے لوگ جن کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو عدی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. خالد بن ولید نے آف کورس اس میٹنگ میں رومنز کی ساری آفرز کو ریجیکٹ کر دی اور واپس اپنے کیمپس کی طرف آئے. بٹ ایک منٹ، یہ عجیب بات نہیں ہے کہ رومنز 2 لاکھ ہونے کے بعد بھی مسلمانوں سے جنگ نہیں بلکہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اصل میں یہ سب کچھ جھوٹ. رومنز مسلمانوں سے کوئی ڈیل نہیں بلکہ ٹائم بائی کرنا چاہتے تھے. یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ اس جنگ سے کچھ ہی عرصہ پہلے رومن اور پرشین امپائر دوست ہی نہیں بلکہ رشتہ دار بن چکے تھے اور ان دونوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک ہی ٹائم پر فوجیں جمع کرنا شروع کر دی. تو رومن امپائر مسلمانوں سے کوئی ڈیل نہیں بلکہ اپنے دوست پرشین امپائر کی فوج کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ جلدی ریڈی ہو اور ہم دونوں ایک ساتھ ہی مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں. تو یہ ڈیل صرف ایک بہانہ تھا جس کا خالد بن ولید کو پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا. تو انہوں نے سیدھا ایک لیٹر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کہ یہاں پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرشین امپائر میں مسلمانوں کی فوج کی طرف آرڈرز بھیجے کہ کسی بھی حال میں پرشین امپائر کے ساتھ جنگ مت کرو بلکہ ان کے ساتھ نیگوشیشن سٹارٹ کرو کہ ہم آپ سے اور جنگ نہیں کرنا چاہتے اور ہم اپنے علاقوں میں واپس جائیں تاکہ اس سے پرشین امپائر کی فوج سلو ہو جائے. اینڈ اٹ ورکڈ. پرشین بادشاہ یہ سن کر بہت ہی خوش ہوا اور مسلمانوں سے ان نیگوشیشنز میں ان کا بہت ٹائم ویسٹ ہونے لگا. تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست پلاننگ سے پرشین امپائر سے جنگ کا خطرہ تھوڑا ڈیلے کر دیا. ناؤ رومن فوج یرموک میں اب بھی پرشین فوج کا انتظار ہی کر رہی، لیکن اچانک انہوں نے دیکھا کہ مدینہ سے ایک نئی فوج نے آ کر مسلمانوں کی فوج کو جوائن کر لیا. یہ وہی 6000 کی فوج تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجی تھی. لیکن اس فوج کو آرڈرز دیے گئے کہ تم ساروں نے ایک ساتھ یرموک کے میدان میں داخل نہیں ہونا بلکہ ہر دن چھوٹے چھوٹے گروپس 500 یا 1000 لوگوں نے اس میدان میں داخل ہونا ہے. جس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہر دن رومن امپائر صبح اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سامنے ایک نئی فوج آ کر مسلمانوں کے ساتھ مل جاتی. تو آخر رومن جنرل واہان نے سوچا کہ اگر ایسا ہی چلتا نا تو مسلمانوں کو ہرانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. تو آخر ایک دن فائنلی آلموسٹ ایک مہینے کے بعد رومن امپائر کی فوج اپنے کیمپس کو چھوڑ کر آگے بڑھنے لگی اور بالکل مسلمانوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. یہ دیکھ کر مسلمانوں نے بھی اپنی صفیں سیدھی کی اور دونوں فوجیں جنگ کے لیے تیار ہو گئی. اس اینیمیشن کو دیکھیں. یہ جنگ اس زمانے میں ایگزیکٹلی اسی طرح لگ رہی ہوگی کیونکہ یہ ہے مسلمانوں کی 30,000 کی فوج اور ان کے سامنے یہ کھڑی ہے رومن امپائر کی 2 لاکھ کی فوج. اتنا بڑا ڈفرنس. آج کل کے کچھ ماڈرن ہسٹورینز رومن امپائر کی اس فوج کو 2 لاکھ سے کم 1 لاکھ کے اراؤنڈ کہتی ہے، لیکن اسلامک سورسز میں اسے 1.5 لاکھ سے 2,40,000 کے درمیان بتایا گیا ہے. سو لیٹس جسٹ ٹیک 2 لاکھ. ابو عبیدہ نے اپنی فوج کو آرگنائز کیا اور اپنی فوج کے پیچھے اپنے 4 مین جنرلز کھڑے کیے، عامر بن عاص، شرحبیل، خالد اور یزید بن ابی سفیان. جنگ سے صرف 1 رات پہلے ابو عبیدہ نے اپنے سارے جنرلز کی ایک میٹنگ بلائی اور ان سب نے مل کر جنگ کی پلاننگ کرنا شروع کی.
अब जब ये सारे इस जंग की प्लानिंग कर रहे थे तो अचानक अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है कि हम सिर्फ इस जंग के लिए लीडर को बदल दें, मतलब मेरी जगह खालिद बिन वलीद को इस जंग का लीडर बनाएं और आर्मी चीफ मैं ही हूँ क्योंकि हम खलीफा के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन सिर्फ इस जंग के लिए। व्हाट डू यू थिंक? इस पर सारे जनरल्स ने कहा कि ये क्या बात कही आपने, ये तो हम सब भी सोच रहे थे और जंग का असल मजा तो अब आएगा, क्योंकि इन सब को पता था कि इस जंग में खालिद बिन वलीद जैसे दिमाग की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। तो अगले दिन मतलब जंगी यरमूक के पहले दिन अबू उबैदा इब्न जर्राह अपनी पोजीशन से नीचे आए और आम जनरल्स की रैंक्स में खड़े हो गए और खालिद बिन वलीद पीछे आकर दोबारा आर्मी चीफ की पोजीशन पर खड़े हो गए और जंग शुरू हुई। इस जंग में वो सारे ही बड़े सहाबा मौजूद थे जिनका नाम हम अहादीस और हिस्ट्री में बार बार सुनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अबू जर गफ्फारी, अबू हुरैरा, अब्दुल्ला बिन उमर, अबू अयूब अंसारी और 70 साल की उम्र में अम्मार बिन यासिर, जिनके माँ बाप इस्लाम के पहले शोहदा थे, ये सब इस जंग में मौजूद। और अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे भी इस जंग में शामिल थे। जंग का पहला दिन 15 अगस्त साल 636 मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत 2 साल हो चुके थे। रोमन फौज ने नंबर्स में ज्यादा होने की वजह से पहले मुसलमानों पर हमला कर दिया और बहुत देर तक लड़ाई हुई, लेकिन इस दिन दोनों फौजों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही फौजें एक दूसरे की ताकत और हिम्मत को टेस्ट कर रहे थे। और शाम होते ही दोनों फौजें अपनी अपनी पोजीशंस पर वापस चली गई। इस जंग में एक रोमन सोल्जर जॉर्ज भी शहीद हुआ, शहीद क्योंकि जंग से पहले जॉर्ज रोमन आर्मी को छोड़कर इस्लाम कबूल करके मुसलमानों के साथ शामिल हो गए और अपने इस्लाम के पहले ही दिन शहीद हो गए।